یہ فلسطین نہیں ہے، یہ دوحہ ہے۔ آج اسرائیل نے دوحہ پر فلسطین والا کام کیا ہے اور حملہ کیا۔ بہانہ یہ بنایا کہ حماس کی قیادت کو ہم نے نشانہ بنایا۔ حماس کی وہ قیادت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وارننگ کے تحت کہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر جو مغوی لوگ ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کو آخری وارننگ گردانی ہے، بحث کرنے کے لیے ایک کمپاؤنڈ میں اکٹھی ہوئی تھی، ان کی رہائش گاہ تھی، اس کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے۔ دوحہ کی سوورنٹی کو دھجیوں میں بکھیرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں، جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا، حماس کا ماننا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اسرائیل کے ٹارگٹ پر نہیں آیا۔ جو ان کا ٹاپ نیگوشیٹر ہے، ان کے بیٹے کے مارے جانے کی خبر یقیناً ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسرائیل نے اکتوبر سے لے کے اب تک 7 ممالک کے اندر قطر سمیت تقریباً 17,000 حملے کیے ہیں۔ یہ واحد ملک نہیں ہے جس کو وائلیٹ کیا گیا، لیکن یہ عام ممالک کی طرح نہیں ہے، یہ گلف کا ایک ہی ملک ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری بیس امریکہ کے علاوہ یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر طالبان کے حوالے سے نیگوشیشنز ہوتی ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ کا ہب ہے، یہ گیٹ وے ہے نئی اکانومی کی طرف۔ اور ابھی چند ماہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ہوسٹ کیا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک طیارات دیا اور $1.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹس ہیں وائٹ ہاؤس کے اپنے بیان کے مطابق جو قطر نے کی۔ اس کے باوجود آج قطر کے اوپر حملہ ہوا۔ ہمارے پاس ڈاکٹر کامران بخاری موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ان کا بہت شکریہ۔ انضمام راشد صحافی ہیں، دبئی بیسڈ ہیں، اسکائی اور BBC نیوز کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ ان دونوں سے ہم بات کا آغاز کریں گے اور بعد میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جو پاکستان کی امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ناظرین، پروگرام کے آخر میں PTI نے جو صحافیوں پر تشدد کیا اس کے اوپر ہمارے پاس سیپریٹ پینل ہوگا۔ سٹارٹنگ ویڈیو ڈاکٹر کامران بخاری، آپ نے توقع کی تھی ایسا کوئی واقعہ ہوگا؟ دیکھیں، ان دا بیک آف مائی ہیڈ تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ اگر حماس کی لیڈرشپ کو تہران میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر قطر جو ہے از ناٹ ٹو فار۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ امریکہ کا نان نیٹو ایلائی ہے۔ امریکہ کے انٹرسٹ افغانستان میں جو ہے قطر کے تھرو جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹر ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا جو ہوائی اڈہ ہے العدید ایئر بیس، جو کہ ہیڈ کوارٹرز ہے US سینٹرل کمانڈ کا، وہ یہیں پر ہے۔ تو مطلب اس وجہ سے یہی سوچتے تھے کہ یہ شاید ایک ریڈ لائن ہوگی جو نہیں کراس ہوگی۔ لیکن آج جو ہے ظاہر ہے اس حملے کے بعد تو صاف یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لائن جو ہے کراس ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں امریکہ کو کس حد تک جو ہے انوالوڈ ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں، جو اطلاع آ رہی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے خود کیا ہے اور بہت ہی لاسٹ منٹ پہ امریکہ کو اطلاع کی ہے، ایک ایسے پوائنٹ پہ کہ جب اس حملے کو روکا نہ جا سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، سعودیز کی طرف سے کیا آئے گا۔ اس کے اوپر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک دلچسپ زاویہ آپ نے رکھا۔ ایک تو میرے خیال میں یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ جو یہ حماس کا موجود ہونا ہے، ان کی قیادت کا دوحہ کے اندر، یہ کوئی ان کو پناہ گاہ مہیا نہیں کی گئی۔ یہ قاہرہ بھی جاتے ہیں، یہ یہاں سے یورپ کا سفر بھی کرتے ہیں۔ یہ تو امریکہ کی گڈ ول کے ساتھ اور اسرائیل کی مرضی کے ساتھ دوحہ کے اندر رہ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور اکٹھے ہوئے تھے اس معاملے پر جو ٹرمپ کی طرف سے وارننگ آئی تھی۔ ذرا میں انضمام سے جاننا چاہوں گا، انضمام آپ دبئی بیسڈ ہیں، ظاہر ہر جگہ پر کنیکشنز ہیں آپ کے، یہ کتنا غیر متوقع ہے اور اس کے اوپر عمومی سینٹیمنٹ آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے؟ I think you hit the nail on the head when you tweeted this. You said a perfect host gets the perfect deception, and that is right, because Qatar ne ye role play ki as chief mediator for the issues between Gaza and Israel, and essentially today they were slapped in the face by this attack from Israel, and I think سارے گلف کنٹریز جو ہیں وہ کمپلیٹلی کنڈیم کرے ہیں یہ اٹیک کا، اینڈ آلسو دے کمنگ آؤٹ ود ویری اسٹرانگ لینگویج۔ UAE نے ڈائریکٹلی بولا ہے کہ دس از treacherous. Saudi Arabia have also said that this is completely unacceptable, and so have some of the other Gulf countries as well. But abhi I think سب سے بڑا question یہ ہے کہ
Qatar kya karega next? Qatar might now need to seem as a place stepping away from the negotiations between Gaza and Israel. مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ابھی negotiations اور mediation کا کام نہیں کریں گے, and they will decide that they will take a step back because they want to protect their own country, they want to protect their own people. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو واپس آئیں, ذرا حملے کی نوعیت ہم دیکھیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ایسے حملے یکدم نہیں ہوتے, اس کے لیے باقاعدہ آپ انٹیلیجنس اکٹھی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کا ویپن یوز کرنا ہے. اگر ریزیڈینشیل ایریا ہے تو اس کے لیے ویپن کی سلیکشن اور ہوگی, اگر اوپن ایریا ہے ویپن کی سلیکشن اور ہوگی. پھر آپ یہ اسیسمنٹس کرتے ہیں کہ اس کی کولیٹرل ڈیمیج کس قسم کی ہو سکتی ہے, اور پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چونکہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے اور بین الاقوامی طور پر بڑا ہنگامہ مچے گا, تو اس کی جو ہائیسٹ لیول کے اوپر آپ نے اس کی اجازت بھی لینی ہوتی ہے. تو نتن یاہو نے تو اس کو اون کیا ہے. سو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ملٹیپل سٹیپس ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کی جہاں پر ایئر بیس موجود ہو, سینٹرل کمانڈ جہاں سے اپنے جہاز اڑاتی ہو, اس جگہ کے اوپر اسرائیل اٹیک پلان کر رہا ہو تو اور امریکہ کو پتہ نہ ہو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آل تھنگز بینگ ایکول, آج کل ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس میں آل تھنگز بینگ ایکول نہیں ہو صادر آتا, لیکن آل تھنگز بینگ ایکول ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کو پتہ نہ ہو. تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت فاگ آف وار اس قدر تھک ہو چکا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں بھئی یہ اس میں کس حد, اگر امریکہ کو پتہ تھا, کب پتہ تھا چلا, انہوں نے کیا اس کے بارے میں پش بیک کیا, یہ مانے نہیں مانے, کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے. یہ سارے سوال جو ہیں ان کے جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اس کی پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے. جو مجھے جو ہے مطلب سمجھ میں آ رہی ہے, مطلب اس جو اسٹریٹجک انٹینٹ وہ یہی ہے کہ دیکھیں غزہ کے اندر جو ہے یہ ایک طرح سے ایک سٹیل میٹ ہے کہ نیگوشیشن بھی آگے نہیں بڑھ رہی, ہاسٹیجز بھی نہیں مل رہے, اور پھر یہ ہے کہ جو سب سے بڑی مانگ ہے اسرائیل کی کہ حماس کی حکومت ختم ہو جائے. تو آئی تھنک کہ اس پوائنٹ آف ویو کو رکھتے ہوئے تو وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے, جو پولیٹیکل بیورو ہے دوحہ میں, اگر ان کو نشانہ بنائیں گے اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ جو گازا بیسڈ جو باقی لیڈرشپ بچی ہے آپریشنل, وہ گھٹنے ٹیک دے گی. لیکن ابھی جو بات کی انضمام نے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ اب قطر سے تو توقع نہ کریں کہ وہ ہوسٹ کرے ان ٹاکس کو, اور اگر یہ حماس کے نیگوشیٹرز اس میں مارے جاتے تو اسرائیل نے تو خود ہی دروازہ بند کر دینا تھا. جب نیگوشیٹرز کو ہی آپ نے مار دیا, جب آپ نے میزبان کو ہی شرمندہ کر دیا, تو پھر اس کے بعد نیگوشیشن کا دروازہ تو آپ نے بند کر دیا نا. ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک وہ جو گازا میں جو لیڈرشپ بچی ہے نا, اس کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں, ان دونوں کو سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک یہ اپنا دوحہ کے اندر یہ جو پولیٹیکل بیورو ہے, لیڈرشپ ہے, یہ جب تک موجود ہے تو وہ لوگ جو ہے ان کو they're not gonna give in, they're not gonna throw the towel in. تو وہ I think that's the thinking here, because otherwise جو ہے this is risky. I mean آپ بیسکلی امریکہ کے اوپر بہت یہ پریشر آتا ہے کیونکہ اب سعودی عرب UAE صرف اسرائیل کو کنڈیم نہیں کریں گے, اور قطر وہ اب امریکہ پر بھی دباؤ ڈالیں گے کہ بھائی ہم تو آپ کے ایلائی ہیں, تو اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے, تو what does that mean for the future? سعودی پوچھ رہا ہوگا کہ بھائی کل کو کیا ہمارے پہ بھی حملہ ہوگا, UAE بھی یہی پوچھ رہا ہوگا. So this creates all sorts of problems for the US. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے اتنی آسان ہے کہ بھائی اس میں امریکہ نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یہ کر دو, کیونکہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. حال ہی میں اپنے جو سب سے پہلا خطے کا دورہ ہے اس میں دوحہ UAE اور جو ہے سعودی عرب میں جو ہے اپنا وزٹ کر کے گئے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ. انضمام ذرا اسی سے کنیکٹڈ سوال ہے, یہ جو تمام گلف کی ریاستیں ہیں, امریکہ
کو اور امریکہ کے صدر کو, جو متنازع صدر ہے, اس کو ہوسٹ کیا, اس کے لیے ریڈ کارپٹ رول کیا, وہ یہاں سے کمٹمنٹس لے کے گیا, دوست بھائی اگر نہیں تو کم از کم بڑا ریلائبل آدمی. اب اسی امریکی پریزیڈنٹ کی واچ کے اوپر بدترین قسم کا ابہام اور بدترین قسم کی وائلیشن ایک گلف ریاست کی. اور جیسا بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسری ریاستیں کیا سوچ رہی ہوں گی. سو مائی کوسچن از دس, what does it mean for the Gulf countries' rulers and the public? And there's a big question mark over that now, right? اس لیے UAE particular and Saudi نے ایسے سٹانس لیے جدھر ایران اور اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز کھلو ہو کے رکھے ہوئے ہیں, and they've kept that dialogue open between those two nations. They've kept trade between Israel as well, and very quietly they've kept those relationship ongoing, and they've made sure that there is no Hamas here in the UAE, that Qatar has housed all these Hamas leaders. But I think now تھوڑا سوچیں گے, اس لیے جیسے آپ نے بولا ڈونلڈ ٹرمپ ادھر آیا تھا, ڈیلز بہت تھے, بزنس ڈیلز, ٹریڈ ڈیلز بہت کیے تھے, and that relationship with the US is very, very tight, particularly here in the UAE and Saudi Arabia. And I think now they will question it after today's incident. I think the UAE will very much remain on the outside, trying to have a connection with Israel, have a connection with Iran and with the US as well. But the words were very strong today. They used the words treacherous, this attack by Israel on Qatar. And I think that word is a very strong word used by senior diplomats here in the UAE. And I think it will have a huge impact on the relationship going forward. مجھے لگ رہا ہے کہ اینی ٹائم ان دا فیوچر میں ریڈ کارپٹ پھر نہیں نکلے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے until this issue between Gaza and Israel is solved. انضمام آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. سینیٹر پاکستان میں امریکہ کی سابق سفیر, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما میں جوائن کر رہی ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ بہت غیر معمولی صورتحال اب ہمارے سامنے آئی ہے, اور اس کا رد عمل تو آپ نے انیشیل دیکھ لیا. آپ ذرا ہمارے لیے اس کو فریم کریں کہ یہ اسرائیل کرنا کیا چاہ رہا ہے, اور امریکہ جس نے آلریڈی 70% اس کی غزہ کے اندر جنگ کو فنڈ کیا ہے $22 بلین کے ساتھ, وہ تو گلف کی ریاستوں کے اندر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو اپنا دوست بتا رہا تھا, اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے حملے کا اس کو پتا تھا. تو ذرا فریم کریں کہ ہو کیا رہا ہے. جی طلعت صاحب, پہلے تو میں آپ سے اس بات پہ ضرور معذرت کروں گی کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا سا انفارمیشن کا بھی انتظار کر لیں 24 گھنٹے, تاکہ فریمنگ ایسی ہو کہ مستند ہو. اس وقت بہت سارے ویوز اس ہوا میں گردش کر رہے ہیں, مگر یہ 2-3 چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے, انہوں نے اسرائیل نے جو یہ اٹیک کیا ہے, یہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور کھلی چھوٹ ہے, امپیونٹی کا ان کا ایک بھنور سا ان پر چڑھا ہوا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں, اور ایک کلوک سا ہے جو کچھ بھی ان کو ہر چیز پروٹیکٹ کرتی ہے, ہر چیز ان کا تحفظ کرتی ہے, اینڈ دے سیم ٹو ہیو انٹرنیشنل لا پر ٹوٹل امپیونٹی. مطلب جی چل رہا ہے جی کہ دے فیل, میری نظر میں وہ اس وقت ہر امن کی پیش رفت کو روکنا چاہ رہے ہیں, اور دیز آر دیئر فٹ پرنٹس. یہ ان کا یہ بالکل ایک, میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے, میرا اس میں ذاتی یہ سینس ہے that this is what they're doing, and وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی روکے گا نہیں. نمبر 2, آگے بھی وہ ہر ریڈ لائن کو شفٹ کرتے جائیں گے, آخر کرتے رہے ہیں نا. مطلب they've done that. کس ملک کے ساتھ انہوں نے مڈل ایسٹ میں نہیں پری ایمپٹیو ایکشن لیا, جارحانہ کارروائی کی بغیر کسی پرووکیشن کے, ہر طرف کرتے رہے, رائٹ. تو ان کا ادر دین جو ان کے ایلائز ہیں, جو یا تو ان کے ایلائز سے یا دوستی تھی, مگر آئی تھنک اب یہ تھوڑا سا آپ نے جو امریکہ کی بات کی نا, لیکن اف یو ریمبر امریکہ کے سارے بہت سب سے بڑے بیسز قطر میں تو ہیں نا, ایز آئی ریکال. اینڈ اس وقت بھی جب ایران نے بھی ریٹیلیٹری ایک ایکشن دیا تھا, انہوں نے ان کو بتایا تھا, امریکہ اینڈ دوحہ بوتھ نیو, کیونکہ ان کو ایک جوابی کارروائی کرنی تھی. دیٹس کالڈ سگنلنگ. اب لوگ پوچھیں بھائی کیوں کیا تھا,
they were not trying to hit them, but they were just showing them کہ ہمارے وہ اپنا وہ سمبولزم تھا. لیکن یہ تو بہت سنجیدہ اٹیک ہے, یہ تو جی بالکل وہ تو ایک رنگ آف فائر بنا. جی بالکل, اور آپ نے ایک ایسے میزبان کے اوپر اٹیک کیا ہے جو آپ کا مسئلہ حل کروانے کے لیے آپ کے سب سے بڑے سپورٹر یعنی امریکہ کے کہنے کے اوپر میڈیشن کروا رہا ہے, اور ان نیگوشیٹرز کو آپ نے مارنے کی کوشش کی جن نیگوشیٹرز کے ذریعے آپ اپنے ہاسٹیج ریلیز کروا رہے ہیں. ہاں جی طرح صاحب آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن اس میں ایک ہماری سوچ غلط ہے. وہ امن ان کا بالکل نصب العین نہیں ہے اسرائیل کا. شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو, وہ تو ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں ہر وار کانفلکٹ تھیٹر میں کہ وہ روکیں, اور ان کے جو بھی موٹیوز ہیں یہ ڈیفینیٹلی لوکنگ فار سیز فائر ایوری ویئر, صحیح ہوں سسٹینیبل ہوں وہ الگ بات ہے, مگر ان کا تو مگر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کا ایم اس میں الگ الگ ہے میرے خیال میں. جی بالکل الگ الگ, بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن اب یہ بھی تجزیے چل رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا تھا 24 گھنٹے پہلے سوشل میڈیا میں پوسٹ کیا تھا, جی آخری وارننگ دے رہا ہوں, فوراً آپ ہاسٹیجز کو ریلیز کریں, اور اس کے علاوہ میں وارننگ نہیں دوں گا. اور یہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جن اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو بہت سارے اس میں سے بچ نکلے ہیں نیگوشیٹرز, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو وارننگ دی گئی تھی اس کا ہی تجزیہ کر رہے تھے بیٹھ کے, اور اوپر سے اسرائیل نے اٹیک کر دیا. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کو پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے, میں اور آپ اس مفروضے پہ نہ ہی بحث کریں تو بہتر ہوگا, کیونکہ یہ اٹس ناٹ فار یو اینڈ می ٹو سے کہ امریکہ کو پتہ ہے. ہم تو جو نون فیکٹس ہیں اوپن سورس بات کر رہے ہیں, اور ہماری اب دوسری ریاستوں کی پوزیشنز پہ ہی بات کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پتہ چل جائے گا آپ کو ان 48 آورز امریکہ کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا, کس لیول تک پتہ تھا, سگنلنگ والا پتہ تھا. کیونکہ یہاں تو وہ دنیا ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو فوراً اپنا رد عمل دیتے ہیں. He doesn't leave it to the wheels of institutional policy making, if you've noticed, ہے نا. تو وہ تو اپنا رد عمل دیں گے. اگر ان کو برا لگ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی رد عمل دے گا. اس کا کوئی مطلب یہ ایک ریپل نہیں ہوگا, اس کے اثرات ہوں گے, کیونکہ دو چیزیں ہو رہی ہیں ویری ویری کرودلی, دو چیزیں ہو رہی ہیں. یہ الگ الگ ان کے ایمز تھے. اسرائیل نے اپنے اہداف کو بالکل جو اس وقت جینوسائیڈل اہداف رہے ہیں ان کے پورے خطے میں, نسل کشی کے اہداف ہیں, اس کو ترجیح دی ہے. اپنی اسٹیٹ ٹیررزم کا کھلا مظاہرہ کیا ہے. دس از اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم. آپ بغیر آپ نے پورے خطے کو بالکل جنگل کے قانون کے تحت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سا ملک ہے جو انہوں نے انویڈ نہیں کیا؟ صحیح فرمایا آپ نے. I'm sorry, this is all the time we have for now. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہم ویٹ کرتے ہیں اگلے 24-48 گھنٹے میں معلومات جب ہمارے سامنے آ جائیں گی تو اس کے اوپر ہم زیادہ گہرا تجزیہ کر پائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. امریکہ اور اسرائیل کہنے کو تو ان کے ایمز مختلف ہیں, لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو غزہ کے اندر بربریت ہے اس کو 70% امریکی ایڈ نے فنڈ کیا ہے. یہ ان کے اپنے سینیٹرز بتا رہے ہیں. تو اتنا جب گہرا تعلق بن جاتا ہے تو پھر ملٹری بیسز بھی آپ کی موجود ہیں, انٹیلیجنس بھی موجود ہے, تو پھر یہ تصنع اور بناوٹ کہ ہمیں علم نہیں تھا جچتا نہیں ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے. اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صحافیوں کو مار لگانے کی جو پالیسی ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. آئیے ناظرین, صحافیوں کے معاملات پر بات کر لیتے ہیں. سوال جیسا بھی ہو اس کا جواب تمیز سے دینا چاہیے. اگر آپ کا سوال پسند نہیں ہے تو کہہ دیں کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دینا. لیکن یہ وتیرہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر بدقسمتی سے اپنے بارے میں جو امیج ہے اس کو ری انفورس کیا ہے. صحافیوں پر تشدد کیا, سوال پوچھنے کی پاداش میں کیا, پھر صحافی نے ان کے اوپر FIR کروا دی, 2 لوگ گرفتار ہو گئے. اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذمت کے علاوہ اپالوجی نہیں آ رہی. تمام صحافیانہ تنظیمیں جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ معاملات طے نہیں کیے باقاعدہ ایک معذرت کے ساتھ تو ہم احتجاج جاری رکھیں گے. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا ہم بات کر لیتے ہیں اپنے صحافیوں سے. جو طیب بلوچ صحافی ہیں, بولٹ TV کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جن کو مار سہنا پڑی. اعجاز احمد صاحب صحافی ہیں, ان کو بھی مارا گیا.
یاسر حکیم صاحب نمائندہ سما ٹی وی یہ کور کرتے ہیں یہ تمام معاملات. افضل بٹ صاحب صدر ہیں PFUJ جو احتجاجی معاملات ہیں ان کو یہ کور کر رہے ہیں. جی آپ چاروں کا بہت شکریہ. میں اگر طیب آپ سے پوچھ پاؤں, آج میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی صحافیوں کو بھجوایا جاتا ہے بدتمیزی کرنے کے لیے. ابھی تک تو یہ رد عمل آ رہا ہے, تو آپ کو بھجوایا جاتا ہے سوال پوچھنے کے لیے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں بھجوایا جاتا ہے, یہ کیا بات کریں؟ دیکھیں آپ بھی جو ہے وہ نیوز آرگنائزیشن میں جو ہے بڑی پوسٹوں پہ رہی ہیں, اور خاص کر ایسی کہ جہاں پہ آپ جرنلسٹ کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ کون کہاں جائے گا کون کہاں جائے گا. تو میرے دفتر نے مجھے اسائن کیا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے لیے, اور توشہ خانہ 2 میں کورٹ رپورٹر ہوں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, یہ یاسر فیصل جو ہے ان کو پتہ ہے, یہ آپ کی بیٹ ہے؟ بیٹ, اچھا کورٹ بیٹ ہے. اور اس کے علاوہ میں نے سائفر کو بھی کور کیا, میں نے 190 ملین پاؤنڈ والے کو بھی اڈیالہ جیل میں جا کے کور کیا. توشہ خانہ 2 اب بڑے عرصے بعد دوبارہ شروع ہوا, تو اس کے لیے مجھے دفتر جانے دے رہا ہے, اور وہی میرے اسائن کرتا ہے. اب دفتر نے ڈیوٹی لگا, میں انکار نہیں کر سکتا, سیدھی سی بات ہے. اب یہ کہیں کہ جی اسپیشل بھیجا جاتا ہے, تو دفتر ہی مجھے بھیجتا ہے, کوریج کے لیے بھیجتا ہے, اور اس میں تو کوئی ایجنڈا. تو آپ نے جو سوال کیا 2 ستمبر کو سوال کیا اس کو؟ بالکل, یہ گزشتہ منگل کے روز میرا سوال. آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ ایگزیکٹ میرا سوال یہ تھا کہ میڈم آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے 2004 میں شوکت خانم کی فنڈنگ سے امریکہ میں جدادیں بنائی ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. اب اس کو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی, انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ شہباز شریف کی حکومت ہے, اگر وہ تحقیق کر لے معاملہ ختم ہو گیا نا میرے خیال سے. ان کے جواب سے پہلے اور میرے سوال کے فوراً بعد PTI کے وہاں پہ ورکر تھے, شیم شیم شیم, آپ آپا سے بدتمیزی کر رہے ہو, یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اور وہاں سے یہ تصور بنا کہ میں نے جو ہے علیمہ خانم سے بدتمیزی کی, اور پھر پوری ریکارڈ میں موجود ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے. بالکل بدتمیزی. اجاز صاحب آپ نے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا؟ میں تو نارملی کوشش کرتا ہوں کہ انٹروین کر کے اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے. مجھے سوال کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے. ہوا کیا آپ مجھے بتائیں؟ ہوا یہ کہ کل صبح بہت ارلی مجھے کچھ PTI کے دوستوں نے فون کیا, وہ کنسرنٹ تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو پر اٹیک ہونا ہے. میں ناشتہ چھوڑ کر, اور یہ ایونٹ سے کتنے دیر پہلے کی بات؟ ایونٹ سے کئی گھنٹے, 4 گھنٹے پہلے تقریباً, صبح 8 ساڑھے 8 بجے سمجھ لیں. اس کے بعد پھر میں جلدی پہنچا, اڈیالہ جیل پہنچا. یہ مجھے راستے میں دکھائی دیے, میں نے ان کو, اور ان کے ساتھ فیصل تھے, ان کو میں نے کہا کہ تم جا کے گاڑی میں بیٹھو, کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں کھڑے ہونے کی. انہوں نے ہمیں بھیجا گاڑی میں. اس کے بعد میں جب وہاں گیا ہوں تو میں نے 3 مختلف گروپس کو یہ کہتے سنا کہ ٹارگٹ ہے تو یہ بچ کے نہ جانے پائیں, آج کرنا ہی کرنا ہے. یہ الفاظ میرے کان میں پڑے. اس کے بعد متی برقی ہیں, وہ میرے پاس آئے, ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے, پھر ایک صاحب اور بھی آ گئے. انہوں نے مجھے کہا آپ سے بات کرنی, اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے بدتمیزی کی. میں نے کہا کہ مجھے جسٹیفائی کریں, انہوں نے بدتمیزی کی. انہوں نے کہا وہ سوال پوچھا, میں نے پھر ان کے ساتھ گفتگو کی, اور آخر میں نے ان کو کہا کہ اس نے کہا کہ یہ آج آپ یہاں رہیں گا کیونکہ یہ ان کو ماریں گے اور ہم نہیں چاہتے. تو آپ نے علیمہ سے بات کی اس کے؟ میں نے ان سے یہ کہا, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ آج علیمہ کو کہیں کہ گفتگو نہ کریں کیونکہ آج یہ ہم پر حملہ ہے. یہ طیب ہو نہ ہو, میں نے ان کو آن ریکارڈ یہ کہا کہ طیب ہو نہ ہو, فیصل ہو نہ ہو, ہم پر اٹیک ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا. انہوں نے کہا نہیں. پھر جب گفتگو شروع ہونے لگی تو اس سے پہلے انہوں نے مجھے بلایا, بلکہ نہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ بات کر لی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے ہیں, میں نے بات کنوے کر دی, آپ علیمہ آپا سے بات کریں. ٹھیک ہے, بات لمبی ہو جائے گی, میں دوسرے دوستوں کو لانا چاہتا ہوں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے پتا تھا, یہ پلانڈ تھا, یہ ہونا ہی تھا, پری پلانڈ تھا. ٹھیک ہے. اور میں علیمہ آپا سے بات کر رہا ہوں تو مجھے انہوں نے مارا پیچھے سے, یہ اٹھا کے پھینک دیا. پھر یہ پری پلان تھا یا سر آپ کا؟ اب پری پلان تھا تو کیوں تھا؟ ذرا میں اس کے بعد واٹس ایپ کے پر بھی آتا ہوں. طلعت صاحب یہ بالکل پری پلان تھا. سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ جو تھی وہ 2 ستمبر سے جاری تھی. گزشتہ روز بھی ان کی باقاعدہ تصویریں اڈیالہ جیل کے باہر جب یہ کھڑے تھے وہاں پہ سے ان کی فوٹو بنائی گئی, PTI کے ورکرز نے بنائی, پھر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کو دیں, پھر ان کو سرکل کر کے وہ میں نے دیکھے بھیجے گئے کہ آج ان کی پھینٹی لگانی, اور مختلف پول فول اس کے ساتھ لکھا گیا. صرف اجاز صاحب کو یہ میسج نہیں کنوے کیا گیا کہ آج ان پر حملہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے ایک کولیگ ہیں صداقت علی, ایک ہمارے کولیگ ہیں احمد بٹی, ان کو الگ سے کہا گیا. ایون فیصل حکیم کو PTI کے یوتھ کے ایک عہدیدار نے آ کے کہا کہ آج آپ سب کی پھینٹی لگنی ہے, آج سب کی پھینٹی لگنی ہے, آپ یہاں سے موو ہو جائیں. دین جب ہم اندر کوریج کے لیے جا رہے تھے تو میں بھی ان کے پاس آیا. اجاز صاحب مجھ سے پہلے ہو کے گئے تھے, طیب بلوچ, غلام رسول کمبر اور فیصل حکیم اور صداقت, احمد بٹی ان کے پاس آیا. میں نے کہا جی آپ یہاں سے چلے جائیں, جب سماعت ختم ہوگی ٹاک ہوگی پھر دیکھا جائے گا. لیکن جب وہ ٹاک کا آغاز ہوا, اجاز صاحب ان سے بات کر رہے تھے, اس سے پہلے اجاز صاحب نے انہیں یہ کنوے کیا تھا کہ آپ ٹاک نہ کروائیں. لیکن جب یہ ٹاک کا آغاز ہونے لگا تو اس دوران انہوں نے
اعجاز صاحب کو بھی گرا دیا. اب یہ ایک بزرگ صحافی ہیں, ہم سب میں بھی غصہ آیا, لیکن اس کے باوجود جب اعجاز صاحب کو گرایا, اعجاز صاحب بات کر رہے تھے تو طیب کو ایک بندے نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا, وہ درمیان میں کھڑا تھا. ٹھیک. اور اس ٹائم پہ ان کے ایک ایم پی ہیں تنویر اسلم, وہ ان کو اشارے کر رہے تھے, ادھر سے نعیم پنجوتا ان کو اشارے کر رہے تھے, اور نعیم پنجوتا گالیاں بک رہے تھے. ٹھیک. اور تنویر جب ان کو چھوڑا گیا, یہ نیچے بیٹھ گئے, تو وہی بندہ جس نے ان کو یہاں پیٹ سے ان کی شرٹ کو پکڑا ہوا تھا اور دبوچا ہوا تھا, وہ تنویر اسلم کے اشارے پہ وہ گھوم کے آیا, ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کو یہاں سے پکڑے رکھا. اور جب ادھر سے نعیم پنجوتا نے کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو, پھر اس کے بعد آل آف سڈن صاحب کچھ ہوا. آپ نے بٹ صاحب بہت سارے معاملات ایسے دیکھے ہیں, آپ ہمیشہ ایسے معاملات کی اور آواز اٹھاتے ہیں. یہ تو اس قسم کا معاملہ میری یاداشت میں تو نہیں ہے جہاں پر آپ پلان کریں تو پلان تو ہوا, پھر بتا بھی دیں اور پھر کریں بھی وہی, اور سب کا پھینٹا. ان کا سوال تو خواہ بیچ میں آ گیا, ان کو تو ایک وجہ شہرت بنائی اپنی کہ جی ہم نے ایک بندے کو, لیکن بیسیکلی تو سب کو. ایسا آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ ہے اس سے پہلے؟ دیکھیں صاحب, آپ اور ہم نے بڑے بڑے کروشل حالات سے گزرے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ سوال کرنے پر بندے اٹھائے بھی جاتے تھے, مارے بھی جاتے تھے, غائب بھی ہوتے تھے, نوکریوں پہ نکلتے تھے, لیکن وہ سرکار کرتی تھی. ٹھیک. ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی اپوزیشن جماعت جو ہے, وہ جس نے کہ میڈیا کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک رکھنا ہوتا ہے, اس کی طرف سے ہو. پھر ہوتا ہے کہ بعض کا ہیٹ آف دی مومنٹ میں ٹھیک ہے آپ کوئی جلسہ کور کر رہے ہیں, کوئی مظاہرہ کور کر رہے ہیں, کسی سے کندھا لگ جاتا ہے, کچھ کراؤڈ بیہیویئر بھی ہوتا ہے, اور بیہیویئر ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح پلاننگ کر کے گزشتہ 2 روز سے اکسایا جا رہا تھا پی ٹی اے کے. ان کو تو چلو فون آئے نا, میں تو فون نہیں, مجھے تو کسی نے کیا. ہم نے خود دیکھا, اور میں پارلیمنٹ ہاؤس میں گیا, پی آر اے کے دوستوں سے کہا کہ فوری طور پہ پی ٹی اے کی قیادت سے رابطہ کرو, انہیں بتاؤ کہ طیب کے گھر پر اٹیک ہو سکتا ہے, اس کی ذات پر اٹیک ہو سکتا ہے. پی ٹی اے کی ٹاپ لیڈرشپ سے پی آر اے کے فنانس سیکرٹری اسکر چودھری نے رابطہ کیا, انہیں بتایا کہ بھائی آپ اس سے اظہار لا تلقی کرو, ادروائز ہمارے یہ جرنلسٹ جو ان کی تصویریں آپ لگا رہے ہیں اور انسان نہیں لکھ رہے, ان کو مختلف جانوروں کے نام دے کے, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان سے محبت ہے تو آج ان کو بچ کے نہیں جانا چاہیے. لیکن پی ٹی اے کی اس لیڈر نے بھی, جس کے ساتھ بات ہوئی, اس نے بھی کچھ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے کل ہنگامی اجلاس کیا اور اس میں یہ فیصلہ کر لیا, مطالبہ ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے جو ہم عام سیاسی جماعتوں سے کرتے ہیں, کسی تاجر سے جھگڑا ہو جائے کرتے ہیں کہ بھئی آپ معذرت کر لیں, لیکن انفارچونیٹلی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد تعویلیں دی جا رہی ہیں. طیب کے کویسچن کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے, لیکن معذرت ابھی تک نہیں کی. ہم اب بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم انتہائی قدم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں اٹھاتے. لیکن معذرت واٹس ایپ صرف طیب سے تو نہیں کریں گے, ساروں سے کریں گے جن کو انہوں نے مار لگا. نہیں, اس واقعہ پہ بیسیکلی تو اس واقعہ پہ معذرت کرنی ہے. آج بھی جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا گیا, وہاں لوگ موجود تھے کہ جی آپ معذرت کریں, انہوں نے معذرت کرنے سے انکار کیا. علیمہ آپا نے, آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولا, لیکن انہوں نے بھی سچ نہیں بولا. مجھے تو ان کے سامنے مار پڑ رہی تھی نا, مجھ سے وہ 1 فٹ دور تھی, بلا کے پھر مار پڑی اور بلا کے مارا. یہ بیہیویئر ہے اور یہ پرانا ان کا وتیرہ ہے. مجھے یاد ہے وہ یہ فیصل موجود تھا جب میں نے عمران خان کی توجہ دلائی تھی جیل کے اندر. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے 4 لوگ, ہمارے 4 لوگوں کی تصویریں آپ کے اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا, رپورٹنگ ٹھیک کر نہیں, میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا کہ خان صاحب آپ مجھے جانتے ہیں, اگر ان کو کچھ ہوا تو میں آپ کے خلاف پارٹی بنوں گا. اچھا, آپ ذرا آپ نے مقدمہ کیا جی, ایف آئی آر ہوگی, بالکل. تو اب معذرت کے بعد یہ معاملات طے ہو جائیں گے یا آپ اس کو پرسو کریں گے؟ دیکھیں, ابھی معذرت تو ایک چھوٹی سی بات ہے. مجھے ابھی بھی جب میں آپ کے اس میں انٹر ہوا تو مجھے قطر سے ایک کال آئی ہوئی تھی جس میں مجھے دھمکیاں دی جا رہی تھی. قطر سے؟ قطر کے حالات مجھے کے باوجود دھمکیاں قطر سے آئی. یہی میں سوچ رہا تھا کہ آج یہاں ادھر اور تھلی پڑی ہے. اچھا, وہ نمبر بھی میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے مجھے وزیرستان سے, افغانستان سے, پتہ نہیں کہاں سے, خود مطلب ہے پاکستان سے کالیں آتی ہیں. میری وائف کو تھریٹ کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے مجاہدین اس کے پیچھے لگا دیے ہیں, اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیکیور کریں اور جو ہے اس سے کنارہ کشی, اس کو طلاق دے کے سیٹ
یہ میرا یعنی کہ یہاں تک میرے ساتھ کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہی علیمہ خانم سے میری التجائیں تھیں، میری درخواستیں تھیں، جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدتمیزی اس نے کی ہے، وہ تو میری التجائیں تھیں، یعنی یہ سب واقف ہے، وٹنس ہے۔ اگر دیکھیں جب ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بنجوتا کی چیزیں ریکارڈ ہوئیں، اس کی گالیاں ریکارڈ ہوئیں، اگر طیب نے کوئی گالی دی ہوتی تو وہ تو ریکارڈ پہ ہوتی، اگر میں نے کوئی بدتمیزی کی ہوتی یا میں نے اس کو کہا ہوتا کہ آپ کی اوقات کیا ہے، وہ بھی ریکارڈ پہ ہوتی۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے یہ جس قسم کے معاملہ، ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ ٹیگنگ کرتے ہیں اور تو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور دھمکیاں کیسے آتی ہیں، ہم سب نے بھگتا ہوا ہے، لیکن اب تو یہ بریزن ہے، بلیٹنٹ ہے۔ طلعت صاحب یہ تو گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، اور وہ لوگ بھگت رہے ہیں جو خان صاحب کے مختلف کیسز کی کوریج کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ تو ابھی آپ کو اعجاز صاحب نے بھی بتایا، جس میں خود میری بھی تصویر لگی اور میرے ساتھ 3 اور رپورٹروں کی بھی لگی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس معاملے کے حوالے سے خان صاحب سے بات کرنے کے باوجود اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ابھی اس معاملے کے باوجود بھی، جیسے آج بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ معذرت کر لیں، وہ مذمت نہیں کر رہے، وہ معذرت کہاں کریں گے، اور اوپر سے مزید دھمکیاں آ رہی ہیں۔ جس بندے کی میں پوائنٹیشن کر رہا ہوں کہ اس بندے نے ان کو دبوچا، وہ لیفٹ سائڈ سے آیا، ایک ایم پی اے کے کہنے پہ نے پکڑا، پھر گرایا، پھر اپنے گھٹنے سے ان کو مارا، پھر ٹھڈا مارا، وہ آج علیمہ خانم کے ساتھ تھا، اور اس کو بچانے کے لیے 2 وکلا اور یوتھ کا ایک بندہ، جب ہم نے پولیس کو پوائنٹ کیا کہ یہ تو اس فوٹیج میں موجود ہے ٹارچر کرتے ہوئے، آپ اس کو پکڑیں، تو علیمہ خانم سمیت جو لوکل ان کی وہاں پہ قیادت تھی، انہوں نے چپکے سے اس کو نکالا، اور پولیس نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، پولیس جب اس کے پیچھے گئی تو آگے پہلے سے ایک گاڑی یا موٹر سائیکل تیار کھڑا تھا، وہ اس پہ بیٹھ کے بھگا دیا گیا، اور یہ روٹین بنتی جا رہی ہے اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بس یہ آخری جملہ ہے، جب طیب کو انہوں نے دیکھا علیمہ خان نے کل، تو انہوں نے کہا آج یہ پھر آ گیا ہے، یہ ان کے الفاظ سے۔ بٹ صاحب یہ نارمل حالات تو نہیں ہے، تو 20 سیکنڈ میں بتائیے تو واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اگر لاسٹ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہمیں اڈیالہ کے باہر بھی احتجاجی کیمپ لگانا پڑا تو ہم لگائیں گے، اور اس وقت تک لگے گا جب تک اس پہ معذرت نہیں ہوگی۔ دیکھیں اگر ہم نے کویسچن کو اسی طرح کرائم بنا دیا، سوال پہ ہونے والے اٹیک پر خاموش ہو گئے، تو پھر کوئی سیاسی جماعت آپ کو سوال نہیں کرنے دے گی۔ ہمیں پروگرام یہاں پہ ختم کرنا ہے، بحث یہ بہرحال ختم نہیں ہوئی۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سوال کو بہانہ بنایا گیا، میڈیا کو باقاعدہ ایک پیغام دیا گیا، ایک شخص کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن مختلف اشخاص کو پیغام دیا گیا، اور جن لوگوں نے کام کیا ان کو ساتھ جب آپ کھڑا کر لیتے ہیں تو آپ بڑے واضح انداز سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہمیں اس کے اوپر شرم آ رہی ہے، اور نہ ہی اگلی مرتبہ یہ کام کرنے سے چوکیں گے۔ تو یہ پیغام بڑا واضح ہے، دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے کیا اس کے اوپر رد عمل آتا ہے، لیکن یہ جو عمل انہوں نے شروع کیا ہے اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔